بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ انشاءاللہ عز و جل آج میں آپ کے سامنے رزق میں برکت کا ایک وظیفہ بیان کروں گا، ایسا وظیفہ کہ جس پر عمل کرنے سے انشاءاللہ ایسی برکت ہوگی کہ کبھی بھی جو ہے ہمارے گھر میں تنگی نہیں ہوگی۔ ویسے تو آپ نے رزق میں برکت کے بہت سے وظائف سنے ہوں گے، لیکن یہ وظیفہ جو میں آج آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا، آپ نے تعلیم فرمایا۔ چنانچہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور عرض گزار ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت زیادہ مقروض ہوں، بہت زیادہ تنگ دست ہوں۔ تو آپ نے اسے 3 کام کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، 3 کام کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا جب گھر میں داخل ہو تو سلام کرو، اگرچہ کوئی موجود ہو یا نہ ہو، اور پھر دوسرا مجھ پر سلام پیش کرو، مجھ پر سلام پیش کرو، اور تیسرا عمل آپ نے فرمایا سورہ اخلاص 1 مرتبہ پڑھ لو۔ راوی کہتے ہیں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس صحابی کو دیکھا، انہوں نے چند دن جب یہ عمل کیا، کچھ دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے ایسا غنی کر دیا کہ وہ اپنے آس پڑوس رشتہ داروں میں بھی جو ہے وہ تقسیم کرتا، مال تقسیم کرتا، انہیں بھی دیتا، اور کبھی اس کے مال میں تنگی نہ ہوئی۔ اس کا میں ایک پریکٹیکل آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ جیسے گھر میں داخل ہو، بلند آواز سے کرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اگرچہ کوئی موجود نہ بھی ہو، بلند آواز سے کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پھر ایک مرتبہ اس طرح عرض کر دیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ پھر کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ چھوٹا سا عمل جب بھی گھر میں داخل ہو، یہ چھوٹا سا عمل کر لیں، 1 منٹ کا وقت بھی نہیں لگے گا، اور انشاءاللہ عز و جل اس عمل کے کرنے کی برکت سے فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالی ہمیں ایسی برکت عطا فرمائے گا، ایسے ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے گا، کبھی تنگی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اب ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال ہو کہ یہ یاد نہیں رہا، تو یاد کیسے رہے؟ تو اس کے بھی 2 طریقے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو وظیفہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، آپ یہ دوسروں کو بھی بیان کریں، دوسرے اپنے دوست، احباب، رشتہ دار، سب کو یہ وظیفہ جو ہے وہ آپ بیان کریں، تو آپ کسی کا بھلا چاہیں گے، آپ کا بھی بھلا ہو جائے گا۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ گھر میں داخل ہو جائیں، آپ کو یاد نہیں رہا، آپ کو یاد نہیں رہا اور آپ گھر میں داخل ہو گئے، گھر میں داخل ہونے کے بعد یاد آیا کہ ارے یہ تو رہ گیا وظیفہ کرنا، عمل کرنا، فوراً گھر سے باہر آ جائیں، باہر نکلیں اور پھر گھر میں داخل ہو کر یہ عمل کر لیں۔ کچھ دن ایسی پریکٹس کریں گے نا تو انشاءاللہ یہ عادت ہو جائے گی، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایسی برکت عطا فرمائے گا کہ انشاءاللہ کبھی تنگی نہیں ہوگی، اور دوسروں کو بھی تقسیم کریں گے ہم انشاءاللہ۔ اسی برکت اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔